السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، عربی عبارت نہیں لکھی گئی، پتہ نہیں کیا مقصد تھا کہ عربی عبارت چھوڑ دی گئی۔ عربی عبارت میں آپ اوپر خود دیکھ لیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر میں اندر آیا، یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو شخص اندر آیا اور اس نے دیکھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی محمد بن ابی بکر سے کہہ رہی ہیں کہ تم ہمارا دفاع کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد بن ابی بکر نے پہلے دفاع کوئی نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر جو الفاظ ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ دفاع کرو تو آگے سے محمد بن ابی بکر نے کہا کہ انتن الآل، تم گھر والے ہو۔ ہمارے کس کا ترجمہ ہے یہ تو یہ پتہ نہیں، یہ صاحب جس نے ترجمہ کیا اس کو پتہ ہوگا کہ یہ ہمارے کیوں ڈال دیا درمیان میں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان عورتوں انتنا کا لفظ ہے، عورتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں کہہ رہے۔ تو ہمارا تو اختلاف اس سے ہے ہی نہیں۔ پہلی بات ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ خود تلوار ماری انہوں نے، ایک بات ہم کہتے ہیں کہ وہاں موجود تھے، قاتلوں کے ساتھ تھے، باغیوں کے ساتھ تھے، اس بات کو سارے مانتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جی وہ واپس چلے گئے تھے، تو واللہ عالم ایسی کوئی صحیح روایت ہمارے علم میں نہیں ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے تلوار مار کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے تیار ہوئے ان میں وہ شامل تھے۔ یہ سازی جن لوگوں جن کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بہن ہیں ان کی، تو وہ بد دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ ان کا بیڑا غرق کرے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ ان سے لے۔ کیوں کہتی ہیں؟ کیا وجہ تھی؟ بہن سے بڑھ کر کون بھائی کو جانتا ہے؟ وہ کیوں بد دعائیں کر رہی ہیں ان کے لیے؟ اور اس روایت میں ہمیں تو کوئی نہیں ایسی چیز سمجھ آ رہی کہ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خیر خواہ ہوئے ہوں، یا ایسی کوئی بات تو نہیں ہے۔ باقی ہم نے اگر دعویٰ کیا ہو کہ انہوں نے تلوار ماری تو پھر یہ ہمارے خلاف پیش کرے بھی کوئی۔ ہم نے یہ نہیں کہا، ہم نے کہا کہ قاتلوں میں شامل ہیں، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے خلاف بد دعائیں کیا کرتی، جس طرح مالک اشتر کے خلاف بد دعائیں کرتی، اس طرح ان کے لیے بھی بد دعائیں کرتی تھیں۔ اس روایت سے مجھے آپ سمجھائیں کہ کیا ثابت ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بھائی، میں نے یہ سنی ہے آڈیو، اس میں جو اعتراض کیے گئے ہیں اس کا میں جواب دے چکا ہوں پہلے بھی، کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عربی عبارت نہیں دی گئی، پتہ نہیں کیوں دی گئی۔ میں کتاب میں یہ بتا چکا ہوں کہ کیوں نہیں دی گئی۔ مقدمے کے اندر میں نے لکھا ہے کہ عربی عبارتیں اس لیے نہیں دی گئیں کہ اس سے کتاب کا حجم اور ضخامت وہ بڑھ جانی تھی، اور پھر یہ کہ میں نے تو اکثر روایتوں کی عربی عبارت دی ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے یا تو ہوتا کہ میں باقی ساری روایتوں کی عبارت نقل کرتا اور اس روایت کی عبارت چھوڑ دیتا، تو پھر یہ اعتراض بنتا تھا کہ پتہ نہیں کیوں نہیں دی۔ اس قدر حیرت والی میرا خیال اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو مطلب نکالا گیا اس روایت سے، کہا گیا کہ مطلب پہلے دفاع نہیں کیا، تو یہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پہلے دفاع نہیں کیا، کیا اس سے یہ ثابت ہوگا کہ وہ قاتلین عثمان میں سے ہیں کہ پہلے انہوں نے دفاع کیوں نہیں کیا؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ مطلب تو آپ خود نکال رہے ہیں نا، یہ حدیث میں تو ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ حدیث میں تو یہ جو روایت ہے، آپ اس میں یہ دیکھیں نا کہ حضرت عثمان کی بیوی ان کے پیچھے تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ اے ابن ابی بکر آج ہمارا دفاع کرو۔ کیا اگر حضرت محمد بن ابی بکر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں میں ہوتے تو پھر حضرت عثمان کی بیوی ان کو کہتی کہ ہمارا دفاع کرو؟ کیا کبھی دشمن کو بھی کسی نے کہا کہ ہمارا دفاع کرو؟ یہ دیکھیں نا، یہ باتیں ساری قابل غور ہیں کہ کیا دشمن کو آپ کہتے ہیں، آپ کا جو دشمن ہو آپ دشمن ہی کو کہیں کہ ہمارا دفاع کرو؟ دشمن سے تو آپ بھاگتے ہیں۔ تو اگر محمد بن ابی بکر کی صورتحال اسی طرح کی تھی جس طرح کے باور کروایا جا رہا ہے، تو پھر حضرت عثمان کی بیوی جو ہے وہ یہ بات نہ کہتی۔ باقی جو ترجمے کے اوپر کہا گیا ہے کہ اس میں ہمارے والا کدھر ہے،
تو یہ ہے کہ یہاں پہ شاید بریکٹ والے الفاظ نہیں لگائے گئے، وہ ہونے چاہیے تھے۔ اور پھر یہ ترجمہ جو ہے یہ میں نے جو ہے حافظ ابو یحییٰ صاحب ہی کے جو ہے وہ مشورے سے کیا تھا۔ اتفاق ایسا ہے کہ اس وقت یہ روایت میں نے ان کو دکھائی اور یہ بعض مقامات تھے، میں نے پوچھا کہ ان کا کس طرح ترجمہ کیا جائے، تو یہ ترجمہ جو ہے نا انہوں نے ہی کیا تھا۔ اب وہ مانے یا نہ مانے، لیکن یہ ترجمہ انہوں نے کیا تھا، بلکہ اس روایت کو دیکھ کے تو وہ بڑے خوش ہوئے تھے کہ ہمیں جو ہے نا یہ تو محمد بن ابی بکر کے، اس سے تو ثابت ہو گیا کہ محمد بن ابی بکر جو ہے نا وہ قتل میں ملوث نہیں ہے، یہ الفاظ تھے ان کے۔ تو اب پتہ نہیں وہ کس بنا پہ یہ چیز کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک پچھلے جو ہے نا اپنی کتاب میں بھی یہ روایت درج کی ہے کہ نانا جو حضرت صفیہ کے غلام تھے اور یہ صدوق تابعی ہیں، وہ اس وقت موجود ہیں مقتل عثمان میں۔ تو وہ کہتے ہیں ان سے جس وقت پوچھا گیا کہ کیا محمد بن ابی بکر کا کوئی ہاتھ ہے حضرت عثمان کے خون میں، تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، یہ الفاظ کہے اور بتایا کہ ان کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینے میں موجود نہیں تھی، وہ حج پہ تھیں، تو ان تک یہ کنانہ کی روایت جو ہے یہ نہیں پہنچی۔ انہیں کنانہ جی نے جو بات کہی ہے یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک روایت نہیں پہنچی۔ اگر یہ ان تک پہنچی تو ان کے اوپر یہ واضح ہو جاتا کہ محمد بن ابی بکر جو ہے وہ قتل عثمان میں ملوث نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔